السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اسلامک سٹڈیز کی ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ اسلامک سٹڈیز کے ٹاپ 500 موسٹ ریپیٹڈ ویری امپورٹنٹ کوسچنز پریپیئر کریں گے گائز، کیونکہ ہم نے آپ سے پرومس کر رکھا ہے ہم نے آپ کا 100% پیپر کلیئر کرانا ہے اور انشاءاللہ وہ ہم کروائیں گے۔ یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے گائز۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کمپریہنسو کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم ایسے بہت سے پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کو رٹا لگوایا جا رہا ہے، MCQ سامنے آتا ہے، اس کا آنسر آتا ہے، نیکسٹ سلائیڈ آ جاتی ہے۔ ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بھی چیز پڑھیں وہ کمپریہنسو پڑھیں۔ کمپریہنسو چیزوں کو پڑھنے سے وہ آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ پڑھیں کہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی، صلح حدیبیہ کا دوسرا نام بیعت رضوان کیوں ہے، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے۔ اس طرح چیزوں کو کمپریہنسو پڑھیں۔ جب آپ چیزوں کو کمپریہنسو پڑھیں گے، ایگزام میں جب آپ کے سامنے کوشچن آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں ضرور آ جائے گی، یہ تو فلاں جگہ سے کوشچن کیا گیا ہے۔ تو ہمارا فرسٹ کوشچن ہے، which surah start with بسم اللہ؟ کون سی ایسی قرآن پاک کی سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے؟ یہ ہے سورت توبہ، یہ 10ویں سپارے میں ہے۔ A male is confined wrapped in dash dust sheets۔ ایک مرد جو ہے اسے کتنے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے؟ مرد کو دیا جاتا ہے 3 کپڑوں میں اور عورت کو دیا جاتا ہے 5 کپڑوں میں۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے، اماؤنٹ آف زکوٰۃ کین ناٹ بی یوزڈ ان۔ زکوٰۃ کی جو رقم ہے ان سب میں سے کس پر وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے ڈی، آل آف دیز۔ مدرسہ، ماسکیو، ہاسپٹل، ان سب پہ آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے کیونکہ زکوٰۃ کے ہیں 8 مصارف۔ 10ویں پارے سورۃ توبہ میں یہ بتایا گیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم آپ کہیں پہ بھی یوز نہیں کر سکتے۔ واٹ از صحیحین؟ صحیح احادیث کی ان سب میں سے کون سی کتابیں ہیں؟ یہ ہے صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم۔ صحیح احادیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں تمام احادیث صحیح ہوں، ایک بھی حدیث ضعیف نہ ہو۔ جہاد بیکم مینڈیٹری ان ڈیش ہجری۔ جہاد کب فرض ہوا؟ 2 ہجری میں۔ جو ضروری احکامات تھے وہ فرض ہوئے تھے 2 ہجری میں، اور نیکسٹ ایکسٹرا جو کچھ چیزیں تھی وہ ہوئی تھی 4 ہجری میں۔ Which one is called مشعل الحرام؟ مشعل الحرام کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے مزدلفہ کو، جہاں پہ جا کے حاجی رات رکتے ہیں۔ یہاں حاجی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں۔ Who was the first martyr in اسلام؟ اسلام کا پہلا شہید کون سا ہے؟ یہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو جہل کی غلام تھیں، ان پر ابو جہل نے بہت زیادہ ظلم کیا کہ آپ اسلام چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ جو مرضی کر لو، مجھے مار ڈالو، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ اس لیے ابو جہل نے ان کی ایک ٹانگ ایک طرف اونٹ سے باندھی اور دوسری طرف دوسرے اونٹ سے، اور ان دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ Who first embraced Islam among women؟ عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ یہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، یہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ What is استلام؟ استلام کا مطلب کیا ہے؟ کسنگ آف حجر اسود۔ حجر اسود جو پتھر ہے اسے چومنے کا نام استلام ہے۔ Who collected Quranic verses in one place؟ قرآن پاک کے جو ٹکڑے تھے ان سب کو ایک جگہ پر کس نے اکٹھا کیا؟ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اکٹھا کیا گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اکٹھا کیا اور یہ ان کے دور میں ہوا، لیکن نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی اکٹھا کیا گیا، اور اسے اکٹھا کرنے کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ How much surah the Quran contains؟ قرآن پاک کی ٹوٹل سورہ کتنی ہیں؟ یہ ہے 114۔ قرآن پاک پہ بھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹ لیکچر ڈیلیور کریں گے، اس کی سورہ کتنی ہے، رکوع کتنی ہے، منظریں کتنی ہیں، آیات کتنی ہیں،
اس پہ ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ سے لیکچر بنائیں گے انشاءاللہ۔ The نصاب آف زکوٰۃ از گولڈ از، کتنے سونے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے 7.5 تولہ سونا پہ۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس سے اوپر ہو تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ لگے گی، لیکن اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سے کم ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ A verse of the Holy Quran indicates the name of، وہ صحابی جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سورۃ احزاب میں آیا ہے 22ویں پارے میں۔ A Muslim female is confined in، ایک مسلمان خاتون کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے؟ 5 شیٹ۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے اور عورت کو 5 کپڑوں میں۔ The original name of امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا محمد بن اسماعیل۔ مکہ واز کنکرڈ ان، مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں اور مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں، اور 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا۔ یہ یاد رکھیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا۔ قربانی ہولی سلاٹرنگ از میڈ ڈیورنگ حج ایڈ، قربانی کس جگہ پہ کی جاتی ہے حج کے دوران؟ یہ کی جاتی ہے منا کے مقام پہ 10 ذی الحج کو۔ 9 ذی الحج کو حج کا خطبہ ہوتا ہے اور 10 ذی الحج کو قربانی دی جاتی ہے۔ جامع قرآن ٹیکن فار، جامع القرآن کا ٹائٹل کسے دیا جاتا ہے؟ یہ دیا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیونکہ انہوں نے ہی قرآن پاک اکٹھا کیا تھا ایک جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ پیوس خلافت لاسٹڈ فار اباؤٹ، اسد جو خلافت تھی وہ کتنے سال تک رہی؟ وہ رہی تھی 30 سال تک۔ گیدرنگ عرفات ڈیورنگ حج از میڈ اون، عرفات کے میدان میں حاجی کب جمع ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں 9 ذی الحج کو جب خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ ہاؤ مینی اسٹیجز دا قرآن کنٹینز، قرآن پاک کی منازل کتنی ہیں؟ یہ ہیں 7۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ایک منزل کا دور کر لیتے تھے۔ Who was the first writer of وحی in قریش، قریش میں پہلا وحی کو لکھنے والا کون تھا؟ وہ تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتاب العصر از compiled by، کتاب العصر یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ امام شافعی took the office of religious judgment in the age of، امام شافعی کب مذہبی جج کے عہدے پر فائز ہوئے؟ یہ ہو گئے تھے 15 سال کی عمر میں ہی۔ یہ بھی گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال کی عمر میں ہی لا کر لیا تھا، میں بہت حیران ہوا۔ What was the name of foster sister of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا تھا؟ یہ تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، یہ رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ ان کی والدہ کا دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا۔ ان کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھی، جن کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نماز استسقاء از پریئر فار، نماز استسقاء کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، رین۔ یاد رکھیے گا نماز کسوف سورت گرہ کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز استسقاء بارش کے لیے، جب بارش کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ Who is called ساقی زمزم، ساقی زمزم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ انہوں نے ڈیوٹی لگوائی تھی
کہ میں حاجیوں کو زمزم پلاؤں گا۔ دا کسنگ آف دا حجر اسود از کالڈ، حجر اسود جو پتھر ہے اسے چومنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسے کہا جاتا ہے استلام۔ واٹ از دا نمبر آف رمضان ان دا اسلامک کیلنڈر؟ یہ کوشچن لازمی پوچھا جاتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا کوئی نہ کوئی منتھ پوچھ لیا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں اسلامک کیلنڈر میں اس کا کون سا نمبر ہے، تو رمضان کا ہے 9 نمبر۔ اسلامک کیلنڈر جو ہے یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے۔ گیو دا نیم ہو کمپائلڈ فرسٹ ورک آف حدیث صحیفہ صدیقہ۔ احادیث کو سب سے پہلے جمع کرنے کا جو کام کیا تھا صحیفہ صدیقہ کے نام پہ، وہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ جو ہمارے امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم، یہ ان سے بھی پہلے کا دور ہے۔ یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ What advised Abu Bakr رضی اللہ تعالی عنہ to compile the Quran؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ جو دیا تھا وہ دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، انہوں نے کہا کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو پھر لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، کیونکہ حفاظ اکرام کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے قرآن پاک ایک جگہ پہ جمع کیا جائے۔ دا نصاب آف زکوٰۃ ان سلور، کتنے تولہ چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی پہ۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ لگے گی، اگر 52.5 تولہ سے کم ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ دا پراپرٹ میڈ حضرت معاذ بن جبل دا گورنر آف، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس علاقے کا گورنر بنایا؟ وہ ہے یمن۔ وہ آر دا صحیحین، صحیحین کون ہے؟ یہ ہیں جی امام ابو یوسف اینڈ امام شیبانی رحمت اللہ علیہ۔ حج از ناٹ کمپلیٹڈ unless you go to، حج اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ عرفات پہ جا کر خطبہ حج نہیں سن لیتے۔ کتاب الام از ریٹن بائی، کتاب الام کس نے لکھی تھی؟ یہ لکھی تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے۔ دا فاؤنڈیشن آف بیت الحکمہ واز لیڈ ڈاؤن ڈیورنگ، کتاب الحکمہ فاؤنڈیشن جو تھی وہ ابا سعید کے دور میں متعارف ہوئی تھی۔ واٹ از دا نمبر آف منتھ رجب ان اسلامک کیلنڈر؟ اسلامک کیلنڈر میں رجب کا 7واں نمبر ہے۔ فرسٹ مجدد واز حضرت عمر بن عبد العزیز who was the second one، پہلے مجدد جو تھے وہ تھے حضرت عمر بن عبد العزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ سیکنڈ کون تھے؟ یہ تھے احمد سرہندی۔ صحیفہ حمام بن منبع واز فاؤنڈ بائی، صحیفہ حمام بن منبع، صحیفہ حمام بن منبع ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے متعارف کرایا تھا۔ ان وچ سورہ آف قرآن دیر از مینشن آف ذوالقرنین، جو ذوالقرنین بادشاہ گزرے ہیں ان کا قرآن پاک کی کس صورت میں ذکر ہوا ہے؟ وہ ہے سورۃ الکہف، جو 15ویں سپارے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 16ویں میں آ کر اینڈ ہوتی ہے، اور ان کا ذکر 16ویں پارے میں آیا ہے۔ مسلمز آر دا بیسٹ آف آل ڈیو ٹو، ویسے تو مسلمانوں کے تمام احکامات ہی اچھے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہول ورلڈ انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمانوں کی ایک سب سے اچھی بات مانی جاتی ہے وہ ہے ماڈریشن۔ ماڈریشن مین میانہ روی، کہ کوئی بھی کام کرنا وہ ایک حد تک کرنا۔ صاحب السیر از دا نک نیم آف، صاحب السیر کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نک نیم ہے، وہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مسجد کیف از لوکیٹڈ ان، مسجد کیف کہاں واقع ہے؟ وہ ہے میدان عرفات میں۔ غسیل الملائکہ از دا ٹائٹل آف،
غسیل الملائکہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے؟ وہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، اگر نہیں سنا تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شادی کی ابھی پہلی رات تھی تو باہر سے جہاد کے لیے آواز آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، تو انہوں نے غسل بھی نہ کیا اور جہاد پر نکل گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایسے آئے ہیں، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، تو ان کے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو معلوم پڑا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ ویسے جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا۔ Who was appointed as usher for ہجرت مدینہ؟ ہجرت مدینہ کے وقت گائیڈ کس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا؟ وہ تھے حضرت عبداللہ بن اریکت رضی اللہ تعالی عنہ۔ Who was a historian, jurist, philosopher as well as a politician؟ وہ کون سا ایسا بندہ ہے ان سب میں سے جو کہ ایک ہسٹورین بھی ہے، جورسٹ بھی ہے، فلاسفر بھی ہے اور ایک سیاسی بندہ بھی ہے؟ وہ ہیں عبد الرحمن ابن خلدون۔ امام دار الحجرت از دا ٹائٹل آف، امام دار الحجرت کا لقب کس کو دیا گیا؟ وہ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ When law of inheritance revealed in، وراثت کو تقسیم کا جو قانون تھا کب نافذ کیا گیا؟ وہ کیا گیا تھا 4 ہجری میں۔ Who was the last commander in chief for غزوہ موتا؟ غزوہ موتا کے آخری چیف اینڈ کمانڈر کون تھے؟ وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ غزوہ موتا ایک بہت ہی دردناک غزوہ ہے، جس کے پہلے 2 کمانڈر ان چیف شہید ہو گئے اور تھرڈ آئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر کے بھیجا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ جب زید شہید ہو جائے پھر جعفر تیار آئے، اور جعفر تیار کے بعد جھنڈا پکڑا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں اور انہیں پھر توڑ کون سکتا تھا۔ ان کے ہاتھوں پھر اللہ نے غزوہ موتا میں مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ آج ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ مزید 50 اسلامک اسٹڈی کے موسٹ ریپیٹڈ ویری امپورٹنٹ کوسچنز پریپیئر کریں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم کمپریہنسو اسٹڈی کریں گے اور ہم اسے لاسٹ تک لے جائیں گے 500 تک۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔